السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ سوشل میڈیا پہ بحث چڑھ گئی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے لاہے عمل کیوں نہیں دیا۔ پہلے سہیل آفریدی صاحب کے جو اینٹی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں انہوں نے یہ کمپین شروع کی اور انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے لاہے عمل کیوں نہیں دیا، اور لاہے عمل سے جو اس وقت مراد ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈسکشن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ڈی چوک کی کال کیوں نہیں دی جا رہی، یہ اس کا یعنی اس کے معنی یہ ہیں۔ اس کے بعد جو ان کو کاؤنٹر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب نے کال نہیں دینی، لاہے عمل نہیں دینا۔ سہیل آفریدی صاحب نے تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسین چکدئی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ میں مکمل طور پر تیار ہوں، تو اب ان سے سوال کریں کہ وہ لاہے عمل کب دے رہے ہیں۔ اور پھر پوری ایک کمپین جو ہے وہ شروع ہو گئی محمود حسین چکدئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے خلاف۔ اچھا، کچھ جو PTI کے عمران خان صاحب کے جو سنسیئر فالوورز ہیں جو نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد کال دینی چاہیے کیونکہ عمران خان کی قید جو ہے وہ بہت طویل ہو گئی ہے، تو وہ انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ ابھی تک پارٹی جو ہے وہ کیوں نہیں کوئی لاہے عمل دے رہی۔ کسی نے سہیل آفریدی صاحب کو ٹیگ کر کے لکھا، کسی نے سلمان ناجر صاحب کو ٹیگ کر کے لکھا، کسی نے چکدئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ٹیگ کیا، تو اس طرح سے ایک پوری بحث چڑھ گئی کہ لاہے عمل کیوں نہیں دیا جا رہا۔ تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ میں بڑی تفصیل سے بات کر لیتا ہوں، کھل کے بات کر لیتا ہوں، اور جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری بغیر کسی لگی لپٹی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ پھر آپ کر لیں۔ اور بہت کم شاید میری آج تک 7-8 ایسی ویڈیوز ہوں گی جن میں نے کہا ہے کہ یہ آپ اس موضوع پہ اگر مکمل تفصیلات سننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی بات کریں۔ خیر، پہلے بات کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب پہ۔ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب اس سارے معاملے سے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے کہ وہ خود کو بری ذمہ کر لیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب کے لیے صرف یہی ایک چیلنج نہیں ہے، ان کے لیے چیلنجز کچھ اور بھی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے اور وہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بری ذمہ سے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دینے کا یا مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کا اختیار سہیل آفریدی صاحب کو نہیں دیا۔ اور سہیل آفریدی صاحب کے لیے اب پہلے چیلنجز پہ بات کر لیتے ہیں، جس سیکوینس سے میں نے ذہن میں بنائے ہوئے اسی سیکوینس سے چلتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے لیے وہ چیلنجز بھی ہیں جس وجہ سے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا ہے۔ یہ بات میں آج نہیں کر رہا، اگر آپ میں سے کسی نے میرا وہ انٹرویو سنا ہو جو میں نے رضوان غلزی صاحب کو اس وقت دیا تھا جب سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نہیں نامزد کیا تھا، عمران خان صاحب نے ایک ملاقات کرنے والوں سے یہ کہا، ان دنوں میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی TV چینل چل رہا تھا اور عمران خان صاحب نے کسی ٹاک شو میں اطہر کاظمی صاحب کو سنا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اطہر کاظمی کو میں سن رہا تھا تو اطہر کاظمی KP کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کرپشن کی بھی شکایات آ رہی ہیں، گورننس کی بھی شکایات آ رہی ہیں، اور یہ جو آپریشن والا معاملہ ہے اس پہ بھی عمران خان نے کئی بار کہا۔ یہ دو چیزیں تو عمران خان صاحب نے اس میں کہیں کہ میں اطہر کاظمی کو سن رہا تھا، وہ کرپشن کی بات کر رہے تھے KP میں اور گورننس کی بات کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اطہر کاظمی جھوٹ نہیں بولتا، اطہر کاظمی جو ہے وہ ایک غیر جانبدار صحافی ہے، مجھے اس کی بات پہ یقین ہے۔ اگر اطہر کاظمی یہ بات کر رہے ہیں تو پھر میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس وقت KP کے اندر پرسیپشن کس حد تک خراب ہوگی PTI کی۔ تیسری جو عمران خان صاحب بار بار جیل سے بات کرتے رہے، ان کی ٹویٹس میں موجود ہے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے KP میں اس کو روکا جائے، اس کو رکوایا جائے، اور اس سے PTI KP میں ختم ہو جائے گی۔ اور عمران خان نے کئی بار یہ حوالہ دیا کہ ANP اس لیے KP سے ختم ہوئی کہ ایک تو انہوں نے ملٹری آپریشنز کو سپورٹ کیا، دوسرا انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے گورننس کے ایشوز تھے۔ اچھا، عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب چاہیں بھی تو آپریشن تو نہیں رکوا سکتے، لیکن عمران خان کہتے تھے کہ آپ اپنی پوزیشن تو واضح کریں، آپ ایسے اقدامات تو کریں جس سے KP کے اندر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ وفاق کی پالیسی ہے، اداروں کی پالیسی ہے، اس کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کم از کم آپ پبلکلی اتنا کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں کریں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس میں PTI کا کوئی کردار نہیں ہے، اور یہ ہو گیا تھا۔ آپ یہ ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، KP کے اندر لوگ کہتے تھے، جس میں ایک جو جلسہ اٹینڈ کیا تھا، شاید یہ 26 سپٹمبر والا جلسہ تھا جو ہم نے پشاور میں جا کے اٹینڈ کیا تھا، اس جلسے کے بعد بھی میں نے یہ اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آپریشن رکواؤ اور اس کا حصہ مت بنو، لیکن ان کا وزیر اعلیٰ آپریشن نہیں رکوا رہا بلکہ وہ اس میں شریک ہے، KP حکومت اس میں شریک ہے مکمل طور پر۔ تو عمران خان اگر اتنے ہی سنسیئر ہیں KP کے لوگوں کے ساتھ تو وہ وزیر اعلیٰ کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ تو عمران خان بالآخر وہ ٹائم آ گیا کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا
اور سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے آپریشن کے اوپر اتنا سٹرونگ پبلک میں ایک موقف اختیار کیا، ایک نیریٹو بنایا کہ اب کے پی کے اندر ایک بندہ بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کے پی حکومت آن بورڈ ہے اس آپریشن کے اندر، بلکہ 100% لوگ اس بات میں بڑے کلیئر ہیں کہ کے پی گورنمنٹ کا جو آپریشنز ہو رہے ہیں، جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس میں کے پی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، اس پہ کے پی کے لوگ بڑے کلیئر ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک چیلنج تھا ان کے لیے، ایک بڑی تبدیلی تھی۔ پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو وہ کہتے تھے علیم ان گنڈا پور صاحب کو کہ آپ وفاق کو ٹف ٹائم دیں، وہ بھی اس طرح سے علیم ان گنڈا پور صاحب نہیں دے پا رہے تھے، لیکن اب سہیل آفریدی صاحب نے آپریشن کے معاملے پہ انہوں نے کے پی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے فلور کے اوپر، صوبائی اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک جرگہ بلایا، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا، عمائدین مشران کو بلایا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، تمام مذہبی جماعتوں کو بلایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اس کے اوپر ایک نیریٹو بنایا، اور عوامی سطح پر عوامی عدالت میں وہ یہ کیس جیت گئے ہیں کہ اب جو کے پی کے اندر آپریشن ہو رہا ہے اس کا صوبائی حکومت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ صوبائی حکومت نے پوری ایفرٹ کیا ہے کہ یہ آپریشنز نہ ہو، لیکن اب نیریٹو کی گیم ہوتی ہے، اور نیریٹو کی گیم سہیل آفریدی اس معاملے میں جیت چکے ہیں۔ دوسرا، سہیل آفریدی وفاق سے کوئی تعاون نہیں کر رہے، نہ صرف یہ تعاون نہیں کر رہے، جو ایک طرف تو وہ اپنے صوبے کے آئینی حق کے لیے تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے کہ ایک پرسیپشن یہ جائے کہ ملے ہوئے وفاق کے ساتھ کوئی وہ تصویریں ان کے ساتھ نہیں کھنچواتے، وہ کوئی محسن نقوی سے ملاقاتیں نہیں کرتے، وہ کوئی وفاق کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے، وہ وفاق کے دباؤ میں نہیں آ رہے، اور این ایف سی کے معاملے پر جو وفاق نے کے پی کو اس کے حصے کا پیسہ دینا ہے، فنڈ دینا ہے، اس کے اوپر انہوں نے بڑا سٹرونگ ایک نیریٹو بنا لیا ہے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر سیمینارز کروائے ہیں، ڈسکشنز کروائی ہیں، اپوزیشن سے ملے ہیں، اپوزیشن لیڈر سے ملے ہیں، تمام سٹیک ہولڈر سے ملے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وفاق نے ہمارا 3300 ارب اور ایک 1500 ارب ایک اور مد میں ٹوٹل وہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ وفاق نے ہمارا 4800 ارب دینا ہے، یہ بھی وہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی گفتگو جو پبلک میں ہوتی ہے وہی بند کمروں میں ہوتی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اس وقت وہ جو 4 چیزیں جس پہ عمران خان صاحب کا کنسرن تھا کہ گورننس کے اوپر، کرپشن کے اوپر، ملٹری آپریشن کے اوپر، اور چوتھا یہ جو وفاق سے تعاون نہ کرنے کے حوالے سے، ان 4 چیزوں پہ بھی سہیل آفریدی صاحب نے کام کرنا ہے، اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، جس میں ان کے لیے بڑا چیلنج جو ہے وہ گورننس اور کرپشن کی روک تھام ہے۔ اس کے اوپر وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ میں اب کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کچھ چیزیں رپورٹ کریں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو چلاتا نہیں ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بلکہ یہ میں ایک چیز بتا دوں کہ یار محمد نیازی جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، انہوں نے 2 ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ نئے بنائے ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے کچھ چیزیں کی ہیں جو آپ سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوں گی، کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب پہ ایک الزام لگتا ہے نا کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ گورننس پہ توجہ نہیں دے رہے، یا وہ عثمان بزدار پلس ہیں، ان کے کوئی انیشیٹوز نہیں ہیں۔ 2 انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے ہیں، ایک جس پہ انہوں نے پیورلی جو سہیل آفریدی صاحب نے گورننس کے اوپر میٹنگز کیے ہیں، گورننس کے ایشوز کے اوپر صرف انہوں نے وہ اپڈیٹ کیا ہے کہ 2 ماہ میں انہوں نے گورننس پہ کس تاریخ کو کیا کیا میٹنگ کیا اور کیا کیا ڈائریکشن دیا ہے اور چیزیں کس طرف ہیں۔ دوسرا انہوں نے بنایا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ جس میں انہوں نے ان کے جتنے انیشیٹوز ہیں وہ سارے کیے ہیں۔ بلکہ آگے میں آپ کو 2 چیزیں اور بتا دیتا ہوں جو سہیل آفریدی صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے ویسے تو وہ ظاہر ہے جمعے والے دن انہوں نے کابینہ کا اجلاس رکھ دیا، ہر جمعے کو کریں گے، سوموار کو وہ جو ایم پی ایز ہیں ان سے ملاقات کریں گے، ان سے رپورٹ لیں گے، چیزیں کریں گے۔ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ اب وہ ایک چیز کرنے جا رہے ہیں جو کل مجھے شفیع جان صاحب بتا رہے تھے کوہاٹ میں، کہ سہیل آفریدی صاحب تمام وزراء کو پابند کرنے جا رہے ہیں کہ ہر وزیر اپنے محکمے کی ہفتہ وار کارکردگی کے اوپر پریس کانفرنس کرے گا، کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرے گا، صرف اپنے محکمے کی کارکردگی بتائے گا ہر ہفتے کہ اس ہفتے میری وزارت نے عوامی ایشوز کے اوپر جو اس کے متعلقہ تھے اس نے کیا کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔